الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا راحت العاشقین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نور الہدیٰ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. دوستوں، بہت مختصر ایک پیغام دیتا ہوں کہ جس میں ایک دعا بھی شامل ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ کے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اپنے پیارے سب ہیں، میں کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو چنتے ہیں، اور وہ شخص چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے. اور اس میں بشیر صاحب کے لیے بھی پیغام ہے خاص آج کی رات کہ جب وہ انتقال کر جاتے ہیں تو اس کے احباب، بھائی بہن، رشتہ دار جتنے بھی ہوتے ہیں سب اس کو رخصت کرتے ہیں اور لوگ اس کا جنازہ بنا کر تیار کر کے اس کو قبرستان پہنچاتے ہیں، وہاں اس کو دفن کرتے ہیں، پھر فاتحہ پڑھتے ہیں، کچھ آیتیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد پیچھے ہٹتے ہیں. 40 قدم پیچھے ہٹنے کے بعد فرشتے وہاں پہنچتے ہیں، اس سے 2-3 سوال جو کیے جانے وہ کر دیتے ہیں. اس کے بعد جانے کون سی گھڑی میں اس کے وجود کو وہاں سے نکال کر مدینہ پاک پہنچا دیتے ہیں اور وہاں اس کو دفن کرتے ہیں. اور جو وہاں دفن ہے اس کو نکال کے کہیں اور پہنچا دیتے ہیں. یہ ہوتی ہے سلیکشن، چوائس آف سلیکشن. اپنی ذات میں بناؤ، اپنے اندر غصہ، حسد، بغض، اناز یہ سب نکال کر اپنے حبیب کی ذات میں فنا ہو جاؤ، مگر اپنے مرشد کی توسط سے. جب یہ کام ہو جاتا ہے تو پھر میں آگے ایک اور آپ کو نقطہ اس کا سمجھنے کے لیے بتاؤں کہ آج سے قریب 15 سال پہلے، ذرا غور سے سنیے گا آپ، 15 سال پہلے میں مکے میں ایک سڑک پہ کھڑا تھا، ہوٹل کے نیچے. اچانک میری نگاہ اٹھی ہے، نظر پڑی میرے مرشد کی طرف، اور ان کی سواری بالکل تیار کھڑی تھی. انہوں نے میری طرف دیکھا، مجھے اشارہ کیا، میں گیا قریب. تو انہوں نے بتایا مجھے کہ یہ مکے کی سڑک کے اطراف میں آپ دیکھ رہے پہاڑیاں ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں، ایک ہے جبل عمر اور ایک ہے مسفلہ کی پہاڑی، جو آپ کو دونوں کٹ گئی ہیں، صاف کر دیا انہوں نے. تو بڑے رنج سے بتایا انہوں نے، بڑا ان کو رنج تھا، ملال تھا، چہرے پہ سرخی تھی، غم کی شدت تھی. فرماتے ہیں انور صاحب ایک وقت آئے گا جب مکے میں مسلمانوں کا داخلہ بند ہو جائے گا، یہودی اس پہ قبضہ کریں گے، اور ویسے بھی وہ قبضہ تو ہو ہی گیا. ان کے چیلے ہیلے جتنے بھی ہیں وہ سب انہیں کے کہنے پر وہاں بڑے بڑے پلازے ہوٹلیں بنا رہے ہیں، تو اس پہ کوئی برکت نہیں ہے. اب جب داخلہ بند کیا جائے گا
بابا جی آپ سیدھے بیٹھو، ان کو گھیرو. جب داخلہ بند کر دیا جائے گا تو کچھ عرصے کے بعد ان کا یہ ارادہ ہوگا کہ کیوں نہ ہم مدینے کی طرف جائیں. ہم مدینہ پاک بولتے ہیں کہ ہم اس کو بھی قبضہ کریں. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ میرے حبیب کے روزے کی اطراف میں جو حدیں ہیں، جبل احد سمیت جو حد ہے، مقام بدر کی حد ہے، مسجد قبلتین ہے، مسجد قباء ہے، یہ ساری حدود کے اندر ہے. اس کی چاروں طرف پہلا دو. اور میں نے دیکھا الحمدللہ کہ وہاں پہرے لگے ہوئے ہیں. جب یہ ملعون کی طرف بڑھیں گے تو اللہ انہیں حکم دے گا. کیا حکم دے گا بتاتا ہوں. پہلے یہ بتا دوں کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں جب تک ان کے درمیان ہوں قیامت نہیں آتی. جب وہ ملعون اس کی طرف بڑھیں گے تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ میرے حبیب کے روضے کو حدود سمیت اوپر لے آؤ آسمانوں کی طرف. اور فرشتے اس پوری بستی کو جو حضور کا روضہ پاک ہے، جو اس کی حدود ہیں، اس سمیت اوپر لے جائیں گے. اور مجھے یہ بتاؤ، چشتی سنو تمہارے لیے پیغام نہیں ہے، تم نے کہا نا مجھے کچھ. ہم اکثر یہ سنتے ہیں کوئی بیمار ہے یا کوئی ویسے بھی کیفیت میں ہے تو کیا کہتا ہے، یار مجھے موت آئی تو مدینے میں آ جائے. تو اس کے لیے کچھ تلوجت کرنی پڑتی ہے، کچھ اپنے آپ کی میں مارنی پڑتی ہے، پھر فرشتے لے جاتے ہیں اٹھا کے. تو جو لوگ وہاں پہنچ چکے مدینے میں دفن ہیں، اور جب روضہ رسول کو اٹھایا جائے گا تو وہ جنت البقیع کو اٹھایا جائے گا. ایسے لوگ جو یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہوئے انہیں بھی تو زمین سے اٹھایا جائے گا. تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے پیارے استاد محترم، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما جناب قبلہ بشیر صاحب کی بیگم بھی تو چلی گئی اللہ کے پاس. تو کسے خبر ہے کہ وہ یہاں ہے یا وہاں ہے؟ میری سوچ یہ کہتی ہے کہ اتنی وفادار وفاشوار بیوی کہ وہ اس کی ٹرانسفر وہی ہو گئی ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے ان کے اوپر، یہ انعام ہوتا ہے. تو میری آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک، اے میرے رب، اے میرے رب، تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب کریم کا، تجھے واسطہ بی بی فاطمہ سیدہ شہزادی کونین کا، ان کے قدموں کی خاک کے صدقے چشتی صاحب کو بھی وہ مقام دے، ان کی والدہ کو بھی مقام دے کہ جب ان کا انتقال ہو تو یہ لمحوں میں وہاں پہنچ جائیں، اور ان کی خدمت کے صلے میں ان کو بھی مدینہ پاک کی حاضر نصیب فرماؤ. اب بات سمجھ میں آئی کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ سب چوائس والے ہوتے ہیں، ان کی سلیکشن کی جاتی ہے، انہیں چنا جاتا ہے، انہیں اٹھا کے وہاں پہنچایا جاتا ہے. ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. بہرحال ایک شعر پڑھتا ہوں جو بشیر بھائی نے مجھے سکھایا تھا. کس واسطے نقاب ہے رخ پر پڑا ہوا، مدہوش ہو کے ہوش میں عالم نہ آئے گا. حسن رسول پاک اگر
بے نقاب ہو تم آمنہ کی لعال ہو رسالت ماب ہو نور خدا خدا کی قسم لا جواب ہو